مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں ہم پڑھ رہے تھے مشورہ کرنے والے ایک شخص کا حضرت بہلول دانا کی طرف رجوع کرنا، اور وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، یہ کہہ کر کہ ابھی اس وقت کوئی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، ابھی فی الحال واپس چلے جاؤ، جب بتانے کا دن آئے گا تو جب سوال کرنا میں اس کا جواب بتاؤں گا۔ کیونکہ جو بندے اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ جب تک وہاں سے کوئی کلو یا کوئی اشارہ نہ مل جائے اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے۔ آپ نے کہا کہ بعض لوگ ایسا دنیا کے سامنے پوز کرتے ہیں جیسے مکان اور لامکان کا راستہ ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے، اور جب چاہے جو چاہے وہ بتا دیں، ایسا سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تک وہاں سے اشارہ نہ ہو کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ ایک اور چھوٹی سی حکایت یہاں پر شروع کر رہے ہیں کہ ایک شخص بدمست شراب کے نشے میں دھت راستے میں پڑا ہوا ہے۔ اچانک پولیس کا کوئی ایک جوان یا کمشنر یا انسپکٹر، آپ جو بھی کہیں، وہاں سے گزرتا ہے، گزر کے اس کو کہتا ہے کہ تو یہاں پر پڑا ہے، غلط ہے، چل قید خانے لو۔ اس حوالے سے جو حکایت بیان کی جا رہی ہے ہم آج وہ پڑھیں گے۔ محتسب در نیم شب جائے رسید، در بنے دیوار مست خفتہ دید۔ یہ پولیس جوان آدھی رات کو ایک مقام پر پہنچا تھا، تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ دیوار کے سائے میں ایک مست آدمی سویا ہوا ہے۔ گفت ہے مستی چے خوردستی بگو، گفت زی خوردم کی ہست اندر صبح۔ تو اس نے کہا کہ ارے وہ شخص جو نشے میں ہے، بتا تو نے کیا پیا ہے؟ کیا پیا ہے تو کہ اتنی مستی تجھے تاری ہے؟ بتا مجھے کیا پیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہاں سراہی جو رکھی ہوئی ہے، سراہی میں جو ہے میں وہی پیاؤں، میں نے وہی پیا ہے جو اس سراہی میں موجود ہے۔ گفت آخر در صبح واگو کے چست، گفت زانچے خرد ام گفتہ خفیس۔ تو اس نے کہا صاف صاف بولو کیا پیا ہے تو نے، یہ سراہی میں کیا ہے؟ تو جو پیا ہے وہ سراہی میں ہے، تو ذرا صاف بتا کہ سراہی میں کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو میں نے پیا ہے وہ سراہی میں ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑی گول مول بات ہے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو کیا پیا ہے، تو کہتا ہے کہ جو سراہی میں ہو، جو سراہی میں ہے وہ میں نے پیا ہے۔ اب جب میں پوچھتا ہوں کہ سراہی میں کیا ہے، تو کہتا ہے کہ جو میں نے پیا ہے وہی سراہی میں ہے۔ تو یہ بات تو جواب کلیئر کٹ نہیں ہوئی۔ گفت آنچے خوردے خود چیست آں، گفت آنکے در صبح مخفیست آں۔ تو اس نے کہا یہ بتا کہ جو تو نے پیا ہے وہ کیا ہے، جو تو نے پیا ہے اور جو سراہی میں ہے وہ کیا ہے؟ تو گفت آنکے در صبح مخفیست آں، تو اس نے کہا وہی ہے جو سراہی میں چھپا ہوا ہے، میں نے وہی پیا ہے جو سراہی میں چھپا ہوا ہے۔ دور می شد ای سوالوں ای جواب، ماند چوں خر محتسب اندر خلاب۔ یہ سوال اور یہ جواب اسی طرح چلتا رہا، بات کلیئر نہیں ہو پائی کہ یہ شخص نے کیا پیا ہے۔ انہیں سوال کرنے والا وہ پولیس جوان الٹا، جیسے کہا جاتا ہے نا، کیچڑ میں پھنس گیا، سوال کر کے کیچڑ میں پھنس گیا، وہ کیفیت ہو گئی اس کی۔ گفت اوڑا محتسب ہی آہ کن، مست ہو کرد ہنگامے سخن۔ تو اس کوتوال نے کہا کہ خبردار، تیری یہ کیفیت ہے کہ اب تجھے آہیں بھرنا چاہیے، میں آ گیا ہوں تجھے سزا دینے کے لیے، اب تجھے آہ کرنی چاہیے۔ تو اس نے کہا ہو گفت گفتم آہ کن ہو می کنی، گفت من شادم تو از غم منحنی۔ تو اس نے کہا میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تو آہ کر اور تو ہو کر رہا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں خوش ہوں اور تو غم سے جھک گیا ہے، میں اپنی کملی میں مست ہوں، اپنی جگہ مست پڑا ہوا ہوں، میں آہ کیوں بھروں، میں تو ہو کر رہا ہوں۔ غم تجھے ہے تو آہ کر، میں مست ہوں، مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں آہ کیوں کروں، میں ہو کرتا ہوں، آہا آہا کرتا ہوں۔
آہ از درد و غم و بیدادی است، ہوئے ہوئے می خوراں از شادی است۔ آہ جو ہے درد اور غم اور ظلم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ درد کا شکار ہیں، ظلم کا شکار ہیں، غم کا شکار ہیں تو آپ آہ کریں گے۔ لیکن جو شرابی لوگ ہوتے ہیں وہ غم بھلانے کے لیے تو پیتے ہیں، اب وہ آہ کیوں بھریں گے؟ وہ آہا آہا کرتے ہیں، اور ان کا آہا آہا کرنا خوشی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ محتسب گفتی ندانم خیز خیز، معرفت متراش بے گزاری ستیز۔ تو اس پولیس کے کوتوال نے کہا کہ میں یہ کچھ نہیں جانتا کہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ سب باتیں میرے سامنے مت کہہ، میں کہتا ہوں تو اٹھ کر کھڑا ہو جا، اٹھ جا، یہ بزرگی بگھارنا چھوڑ دے، جھگڑا ختم کر اور اب اٹھ جا خاموشی کے ساتھ، بہت ہو گئی بات چیت، اب بات چیت کا وقت نہیں رہا، اب اٹھ جا۔ گفت رو تو از کجا من از کجا، گفت مستی خیز تا زندہ بیا۔ تو اس نے کہا تو کجا من کجا، تو کہاں میں کہاں، تیرا راستہ الگ میرا راستہ الگ، میں تو نشے میں مست پڑا ہوا ہوں، کسی کا کیا بگاڑ رہا ہوں۔ تو اس پولیس والے نے کہا کہ اب اٹھ، قید خانہ چل، جیل میں چل، تجھے پتا چلے گا تو نے کیا کیا ہے۔ گفت مست اے محتسب بے گزار رو، از برہنا کے تواں بردن گرو۔ تو اس مست آدمی نے کہا کہ اے کوتوال مجھے چھوڑ دے، مجھے جانے دے اور تو اپنا راستہ چل، یہاں سے نکل جا، تو مجھے لے جا کر جیل میں ڈال کر کرے گا کیا؟ ننگے بھوکے کو گروی کیا رکھ سکتا ہے کوئی؟ میں ٹھہرا ننگا بھوکا آدمی، میں کیا گروی رکھوں گا؟ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، مجھے لے جا کر تجھے ملے گا کیا؟ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے۔ گر میرا خود قوتیں رفتن بدے، خانہ خود می رفت میں می کے شدے۔ اگر مجھ میں خود بخود جانے کی طاقت ہوتی تو میں اپنے گھر میں چلا جاتا۔ میں نشے میں مست ہوں، دھت ہوں، بدمستی میں پڑا ہوا ہوں، اگر تو کہہ رہا ہے کہ میں جیل کو چل، اگر اس طرح سے چلنا ہی میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تو گھر نہ چلا جاتا، یہ معاملہ ہی پیش نہیں آتا۔ من اگر با عقل و با امکان میں، ہم چو شیخاں برسر دکان میں۔ اگر میں عقل مند ہوتا، عقل اس وقت میرے قابو میں ہوتی تو میں کسی مشائخ کی طرح مسند پر نہیں بیٹھتا، جا کر یہاں کیوں پڑا ہوتا دیوانہ بن کے۔ گر میرا رائے و تدبیر بدے، ہم چو شیخاں جاہو توقیر بدے۔ اگر میرے اندر کوئی رائے یا تدبیر ہوتی، میری کچھ عقل ہوتی، عقل سے کام کرنے والا ہوتا، میری بات کی کوئی ویلیو ہوتی تو میری بھی مشائخ کی طرح عزت ہوتی، لوگ مجھے رتبہ دیتے، اوپر لے جا کر بٹھاتے، میری بھی کچھ ویلیو ہوتی، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ہم مرا زنبیل در یوزا بدے، نظر و ادرار ہما روزہ بدے۔ میری بھی جھولی ہوتی، میرے پاس بھی بھیک ہوتی، میرے پاس بھی روزانہ کی نظر نیاز ہوتی جو میرے پاس آتی، بخشش ہوتی، میری زنبیل بھی خالی نہ ہوتی، میری جھولی بھی خالی نہ ہوتی۔ اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں یہاں کہاں ہوتا؟ میں تو اپنے گھر میں ہوتا، اپنی دنیا میں مست ہوتا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جیل کو چلو؟ بگذر از من زاں کے گم کر دی تو راہ، باز جو ریش بزرگ و خان خواہ۔ میرے پاس سے چلا جا کیونکہ تو غلط جگہ آ گیا ہے۔ اے پولیس والے تو یہاں پر غلط جگہ آ گیا ہے، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے۔ اگر کسی کو پکڑنا ہی ہے تو کسی لمبی داڑے والے مرشد کے پاس جاؤ، خانخواہ میں سے اس کو اٹھا کے لاؤ، کچھ ملے گا تمہیں۔ میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے؟ گفت آں سائل کے آخر یک نفس، اے سوارا برنے ای سوراں فرس۔ تو سائل نے کہا تھوڑی دیر کے لیے اے بانس کے سوار گھوڑا اس طرف ہانک دے۔ اب یہ واقعہ پھر پلٹ کر آ رہا ہے بہلول دانا کی طرف۔ بہلول دانا جس طرح کے انداز کی گفتگو کر رہے تھے، اس دوران یہ حکایت بیچ میں آ گئی پولیس والے کی اور شرابی شخص کی جو بدمست پڑا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بہلول دانا بھی وہ کیفیت میں تھے کہ وہ اس بدمست شرابی شخص کی طرح اپنی زندگی میں مست تھے، کسی آدمی کو ضرورت نہیں تھی ان کے پاس آ کے رجوع ہونے کی۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جیسے پولیس والے نے غلطی کی، ایک بدمست شخص کے پاس آ کر اس کو جیل جانے کے لیے کہا، ویسے ہی تم لوگ میرے پاس رجوع ہو کر غلطی کر رہے ہو۔ میں تو دیوانہ ہوں، اپنے کام میں مگن ہوں، میرے پاس رائے مشورہ لینے کے لیے کیوں آ رہے ہو؟ تو آپ کھیلتے کھیلتے گھوڑے پر سوار، اس بانس کے گھوڑے پر سوار کہنے لگے، ہلنے لگے۔ تو اس آدمی نے آپ سے کہا کہ کبھی میری طرف بھی توجہ کر دیجئے بانس سوار۔ راند سوئے او کے ہی زو تر بگو، کس پہ من بستو سنستو تند خو۔ تو آپ نے اپنا چہرہ اس طرف بڑھایا کہ ہاں بولو کیا بات ہے، جلدی جلدی بولو، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، جلدی بولو، کیونکہ میرا گھوڑا بہت منہ زور ہے، تجھ پر حملہ کر دے گا۔
جو بولنا ہے جلدی جلدی بولو، ٹائم نہیں ہے میرے پاس. تالکت برتو نکوبت زود باش اسچمی پرسی بیانش کنت فاش. تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ گھوڑا تجھے لات مار دے، تجھے مار لگ جائے. جو پوچھنا ہے جلدی جلدی کلیئر کٹ پوچھ دو. کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ او مجالے راز دل گفتن ندید زو دروں شو کر دو در لاغش کشید. تو اس آدمی نے اجازت تو مل گئی اس کو پوچھنے کی، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ ماحول کچھ راز کی بات پوچھے ایسا لگ رہا نہیں ہے، تو اس نے کیا کیا، ایک مذاق کی بات چھیڑ دی اور اصلی بات کو ٹال کر بات کو مذاق میں لگا کر ایک عجیب و غریب قسم کا سوال کر دیا. گفت می خواہم دری کوچے زنے کیست لائق ازبرائے چومنے. تو اس نے کہا میں اس گلی میں ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے یہاں کی رہنے والی کوئی ایسی عورت ہے جو میرے سے نکاح کر سکتی ہے؟ کون ہوگی مجھ سے لائق، میرے لیے بہتر؟ آپ مشورہ دیجئے کس طرح کی عورت کو تلاش کروں میں نکاح کے لیے. گفت سے گونا زنن بندر جہاں آن دورنجو این یکے گنجے رواں. تو آپ نے کہا دیکھو دنیا میں 3 قسم کی عورتیں ہوتی ہیں. اب پہلے عورتوں کی 3 قسموں کو جانو، اس کے حساب سے طے کرو کہ کس سے تمہیں نکاح کرنا ہے. 2 قسم کی عورتیں وبال جان ہیں اور ایک گنجے رواں ہے، بہتا ہوا خزانہ ہے. عورتیں 3 قسم کی ہیں. ایک عورت وہ ہے جو بہتا ہوا خزانہ ہے، تمہاری زندگی میں بہاریں لا دے گی، تمہیں مالا مال کر دے گی خوشیوں سے. ایک وہ عورت ہوتی ہے. اور 2 قسم کی عورتیں وہ ہیں جو تمہاری زندگی میں تکلیف اور پریشانی لا دیں گی، تمہارے لیے مصیبت بن جائیں گی. آ یکیرا چو بخواہی کل تراس وی دیگر نیمے ترا نیمے جداست. ایک سے جب تو نکاح کرے گا ایک قسم کی عورت سے تو وہ اس طرح کی ہوگی کہ وہ پوری تیری ہوگی، وفادار، کوئی اور اس کے دل میں نہیں ہوگا. دوسری قسم کی جو عورت ہوگی وہ آدھی تیری ہوگی آدھی دوسرے کی ہوگی، اس کے دل میں کوئی اور بسا ہوگا، آدھی تیری آدھی دوسرے کی ہوگی. واسوم ہیچ او ترا نبوت بداں ای شنیدی دور شو رفتم رواں. سمجھ لے کہ تیسری قسم کی جو ہے وہ بالکل تیری نہیں ہوگی. وہ تو اگر اس کے ساتھ نکاح کرے گا بھی تو زندگی بھر وہ تیری کبھی نہیں ہو سکتی. یہ 3 چیزیں ہیں عورتوں کے بارے میں جو میں نے بتا دیا، اس کو ذہن میں رکھ، وہ حساب سے عورت تلاش کر لے. تیرا مشورہ پورا ہو گیا، تو نے اپنی بات کہی، میں نے اپنی بات کہہ دی، معاملہ ختم ہو گیا، میں جاتا ہوں، تو بھی اپنا راستہ نکل لے. بس یہ بولے اور وہاں سے نکل پڑے. تا ترا اسپم نہ پرانت لکت کے بیفتی بر نخیزی تا ابد. اب اس سے زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس. اگر میں اس سے زیادہ تیرے سامنے کھڑا رہوں گا، بات چیت کروں گا، تو میرا گھوڑا اچک کر تجھے لات مارے گا، اور جب وہ لات مارے گا تو تو ایسے گر جائے گا کہ قیامت تک نہیں اٹھ سکے گا. حالانکہ وہ گھوڑا کیا ہے؟ اصلی گھوڑا نہیں ہے، بچوں کے کھیلنے کا گھوڑا ہے، لکڑی کا. شیخ راند اندر میانے کو دکاں بانگ زد بارے دیگر اورا جواں. اب شیخ نے یہ کہا اور اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہ بچوں میں جا کر مل گئے. اب یہ جوان ان کو دوبارہ پکارنے لگا کہ حضرت میری بات تو سنتے جائیے، آپ ایسے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہ بیا آخر بگو تفسیریں ای زنا سہنو گفتی برگزیں. کہ آئیے مجھے تھوڑی تفصیل اور بتائیے. آپ نے بڑی کام کی بات تو کہی ہے لیکن تفصیل سے آپ نے کچھ نہیں کہا، ایسی سرسری آپ بات بول کر نکل گئے. مجھے تفصیل چاہیے. یہ 3 قسم کی عورتوں کے بارے میں جو آپ نے بتایا ہے ان کی ڈیٹیل چاہیے، اور آپ ہی منتخب کیجیے میرے لیے. ران سوئے او گفتش بکر خاص کل ترا باشد زغم یا بھی خلاص. تو آپ پھر پلٹ کر اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کی طرف آئے اور اس سے کہا کہ ایک خاص باکرہ ورجن وہ تیری بیوی ہوگی اور تو غم سے نجات پالے گا. اچھی بیوی تجھے ملے گی، تو غم سے نجات پالے گا. وہاں کے نیمے آنے تو بیوہ بوت وہاں کے ہیچس آ ایالے باولد. اور اگر آدھی والی سے تیرا نکاح ہوگا تو یاد رکھ وہ بیوہ ہوگی، اور بیوہ بال بچے والی پہلے شوہر سے جس کو اولاد ہے ویسی بیوی سے اگر تو شادی کرے گا تو اس کے دل میں پہلے والا شوہر بسا رہے گا، کیونکہ اولاد تو اس کی ہے. تو لہذا وہ آدھا تیرا اور آدھا اس کا، یہ معاملہ ہو جائے گا. چوز شوئے اولش کودک بوت مہر کلے خاطرش آنسو روت. جب اس کے پہلے شوہر سے بچہ ہوگا تو اس کے دل میں بھی اسی کی محبت رہے گی. دور شو تا اسپ نندار زد لگت سم میں اسپے تو سنم برتو رسد. بھاگ جا تاکہ گھوڑا دولتی نہ مار دے میرا. اب جتنا بولنا تھا میں نے بتا دیا، 3 قسم کی عورتوں کی تفصیل بھی بتا دی میں نے. اب یہاں سے تو نکل جا. میرے گھوڑے کو اگر سرکشی آ جائے گی تو تیرا خرابہ ہو جائے، تجھے مار لگ جائے گی. ہائے ہوئے کرد شیخو باز راند کو دکارا باز سوئے خیش خاند. اب یہ شیخ نے ہائے ہو کی اور پھر گھوڑا دوڑا دیا.
وہاں سے نکل پڑے. پھر بچوں کو اپنی طرف بلایا اور کھیل میں مشغول ہو گئے بچوں کے ساتھ. باز بانگش کرد سائل بیا یک سوالم ماند اے شاہ کیا. سوال کرنے والے نے پھر ان کو آواز دی کہ آئیے ایک سوال اور رہ گیا ہے، ذرا اس کا جواب بھی دے کے جائیے. باز راں دی سو بگو زو ترچ بوت کے ز میدان آ بچا گویم ربوت. پھر آپ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور آ کر کہنے لگے جلدی بولو، کیا بات ہے، بولو کیا پوچھنا چاہتے ہو، بولو، کیونکہ وہ بچہ میری گیند لے کر بھاگ گیا ہے، مجھے اس کے پیچھے جانا ہے. گفت ایشا باچنی اخلو ادب اینچ شیدست اینچ فیلست اے عجب. تو اس نے کہا کہ اتنی عقل مندی کی باتیں بتانے والے، عقل و ادب والے بزرگ، یہ کیا بناوٹ ہے، یہ کیا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، تعجب ہے. اتنی دانش مندی کی، اتنی عقل کی بات جو اچھے اچھے عقل مند لوگ نہیں سوچ سکتے، آپ وہ باتیں مجھے بتا رہے ہیں. دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ بچہ میری گیند لے کے بھاگ گیا، مجھے جا کے اس کی گیند لانا ہے. کچھ عجیب ہے یہ بات. تو بچپن کی حرکتیں بھی ہو رہی ہیں اور عقل مند لوگوں کی طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. یہ کیا بناوٹ ہے، یہ کیوں آپ اپنے آپ کو اس طرح سے چھپا رہے ہیں. تو ورائے عقل کلی درمیاں آفتابی درجنو چونی نہاں. آپ بیان کے اعتبار سے جو باتیں آپ بیان کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے تو آپ عقل کلی سے بھی آگے ہیں. آپ سورج ہیں مگر اپنے آپ کو پاگل پن میں چھپا کے کیوں رکھیں. گفت این اوباش رائے می زنند تا دری شہر خودم خازی کنند. تو آپ کہنے لگے کہ عوام بھی اسی طرح سوچتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ مجھے شہر کا قاضی بنا دیں. دفع می گفتم مرا گفتند نے نیس چوں تو عالم صاحب فنے. میں ٹالتا جاتا ہوں، لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ مجھے قاضی بنا دیں، مجھے مسند پہ بٹھا دیں، میری عقل کا لوگ استعمال کریں. لوگ اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں تو میں تو لوگوں کو ٹالتا ہوں، کہتا ہوں کہ مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا. لوگ تو مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جیسا صاحب فن عالم نہیں ہے یہاں پر ہوئے زمین میں، ایسا بھی کہہ دیتے ہیں لوگ. باوجود تو حرام است و خبیث کے کم است و در خزا گوید حدیث. لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوں تو فیصلے کرنا اور لوگوں کے معاملات میں صحیح رہنمائی کرنا ہمارے لیے بالکل برا ثابت ہو جائے گا، خبیث ثابت ہو جائے گا، ہم نہیں کر پائیں گے. آپ ہماری سرپرستی کیجئے، آپ میدان میں آئیے، آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے سماج کو. آپ کیوں اس طرح سے دیوانے بنے پھرتے ہیں، اس طرح سے لوگ میرے سامنے کہتے ہیں، لیکن میں سب کو نظر انداز کر دیتا ہوں. در شریعت نیست دستورے کے ماں کم ترس توشا کنیم و پیشوا. لوگ کہتے ہیں کہ شریعت میں کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے، کہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ آپ سے کسی کمتر کو ہم اپنا پیشوا یا اپنا امام بنا لیں. آپ سے بڑا نہیں ہے کوئی بھی، آپ آئیے اور ہماری امامت کیجئے، ہماری رہنمائی کیجئے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں زی ضرورت کے جو دیوانہ شدم زی گرو از عجز بیگانہ شدم. یہ مجبوری ہے میری، لوگوں کی اس طرح کی باتیں سن سن کر میں پاگل اور دیوانہ ہو گیا ہوں، عاجز آ گیا ہوں لوگوں کی ان باتوں سے، اسی لیے میں بیگانہ بن گیا ہوں. جو سمجھدار عقل والا صاحب دل ہوتا ہے لوگ اس کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، اپنے مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں. وہ کس کس کے مسئلے کا حل نکالے گا، اس لیے وہ چھپتا پھرتا ہے، اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو کمتر بنا لیتا ہے تاکہ لوگ آنا ہی چھوڑ دیں. تو یہ دیوانوں کی طرح بچوں کے ساتھ کھیلنے میں لگ گئے. ظاہراً شوری دہو شیدا شدم لیک در باطن ہمانم کے بدم. یہ بظاہر پاگل اور دیوانے بنے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے اس لیے ہی پاگل اور دیوانہ بنا ہوا ہوں، لیکن میری حقیقت کیا ہے، میں تو وہی ہوں جو پہلے تھا، میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. لوگوں کے سامنے میں دیوانہ پاگل بنا ہوں لیکن پہلے جو تھا اب بھی وہی ہوں، کوئی فرق نہیں آیا میرے اندر. عقل من گنجست من ویرانم گنج اگر پیدا کنم دیوانام. میری عقل خزانہ ہے لیکن میں ویرانہ ہوں، کیونکہ خزانہ ویرانے میں رہتا ہے. میری عقل خزانہ ہے لیکن میں ویرانہ ہوں، لوگوں سے دور بھاگتا ہوں. گنج اگر پیدا کنم دیوانام. اگر میں خزانے کو ظاہر کر دوں تو پھر تو میں دیوانہ ہوں. کتنی پیاری بات آپ کہہ رہے ہیں، آپ غور کیجئے. میری عقل خزانہ ہے اور میں ویرانہ ہوں. خزانہ ویرانے میں رکھا جاتا ہے، پبلک میں نہیں لایا جاتا. خزانہ ویرانے میں رکھا جاتا ہے، جہاں کوئی نہ ہو وہاں رکھا جاتا ہے، اسی لیے میں ویرانہ بنا ہوا ہوں. اور اگر میں اس خزانے کو ظاہر کروں، لوگوں کے سامنے لا دوں تو پھر میں دیوانہ ہوں. تو کیا کرنا چاہیے، ویرانہ رہنا چاہیے یا دیوانہ بننا چاہیے؟ عقل مند ہے نا، دانا ہے، اسی لیے دیوانہ بنے ہوئے ہیں کیونکہ خزانہ ہے. اس دیوانہ کہ دیوانہ نشد این اسسرا دید و در خانہ نشد. دیوانہ وہ ہے جو دیوانہ نہیں بنا.
خزانہ رکھتے ہوئے دیوانہ بن جانے والا ہی ہوشیار ہے، خزانہ رکھ کر ہوشیار بننے والا دیوانہ ہے۔ وہ دیوانہ تھا جو راستے میں شراب پی کر بیٹھا تھا، کوتوال آیا تو کوتوال کو دیکھ کر چھپا نہیں۔ اگر وہ پولیس انسپیکٹر کو دیکھ کر وہ دیوانہ چھپ جاتا تو پولیس انسپیکٹر اس کو جیل جانے کے لیے نہیں کہتا، اس نے غلطی کی تھی، اس کے سامنے آیا۔ اگر وہ ہوشیار ہوتا تو چھپ جاتا تھا۔ دنیا والے بھی کوتوال کی طرح ہوتے ہیں، آپ کے وقت کو، آپ کی محنت کو اپنے لیے استعمال کرنے کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں۔ اگر آپ ان کو اپنا وقت دے رہے ہیں، قیمتی وقت ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اپنی محنت خرچ کر رہے ہیں، اپنے کام سے پہلو تہی کر کے، اپنی ذمہ داریوں سے چھوڑ کر، تو پھر وہ کوتوال ہے، وہ سب کچھ کھا جائیں گے، آپ کے لیے کچھ نہیں بچے گا، بے وقوف کہلائیں گے آپ۔ ہوشیار یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھو، اپنی حقیقت کو لوگوں پر ظاہر ہونے مت دو۔ دانش من جوہر آمد نئے عرض، این بہائے نیست بہرے ہر عرض۔ میری عقل جوہر ہے، پائیدار ہے، عرض مستقل غیر مستقل نہیں ہے۔ جو میرے پاس عقل ہے وہ ایک پرماننٹ عقل ہے، کوئی ٹیمپرری چیز نہیں ہے، اور دنیا کی ساری چیزیں سب ٹیمپرری ہیں، تو میری چیز ان ٹیمپرری چیزوں کے پیچھے بھاگنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ جو میرے پاس آنا چاہتا ہے وہ پرماننٹ والے آئیں، اسی لیے میں دیوانہ بنا ہوا ہوں، اور پرماننٹ والے آئیں گے تو دیوانے بن کے آئیں گے، اور پھر میں ان کو وہ دوں گا۔ عقل مند بن کر یہاں آئیں گے تو کچھ نہیں ملنے والا، دیوانے بن کر آؤ، راستہ ملے گا۔ کان قندم نیستان شکرم، ہم زمن میرو یدو من می خرم۔ میں شکر کی کان ہوں، شکر کی کان ہوں، مٹھاس میرے اندر بھری ہوئی ہے، شکر میرے اندر پیدا ہوتی ہے اور میں خود کھاتا ہوں۔ مٹھاس میرے اندر بھری ہوئی ہے اور یہ مٹھاس میرے اپنے لیے ہے، مجھے شکر کی کھان بنا دیا گیا ہے، میں اس شکر کی کھان سے اپنی مٹھاس لیتا رہتا ہوں، کھاتا رہتا ہوں، مجھے لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ علم تقلیدی و تعلیمیست کز نفور مستمی دارت فغاں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک علم حقیقی، ایک علم تقلیدی۔ جو علم تقلیدی والے ہوتے ہیں، صرف پڑھے ہوئے علم والے، جو علم ان کے دل کے اندر اترا نہیں ہے، زبان سے جاری ہونے والا علم جو دل کے اندر اترا نہیں ہے، وہ علم تقلیدی ہے۔ عالم ہی اگر ہے، دیندار عالم دین ہی اگر ہے، تب بھی دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ جو تقلیدی علم والا ہے، جو خالی اپنا علم جھاڑتا ہے، لوگوں سے واہ واہ لینے کے لیے، لوگوں سے عزت کرانے کے لیے، اپنے آپ کو عالم ثابت کرنے کے لیے، وہ سارا علم علم تقلیدی کہلاتا ہے، صرف پڑھا ہوا علم ہے، اندر گیا نہیں ہے۔ اور جو سننے والے کی بے رغبتی سے واویلا کرتا ہے، ایسے لوگ جو ظاہری علم والے ہیں، تقلیدی علم والے ہیں، وہ 2 4 5 لوگوں کو کبھی نہیں پڑھاتے۔ ان سے کہا جائے کہ آپ آئیے مولانا تقریر کیجئے، وہ کہتے ہیں کہ لوگ کتنے رہیں گے، لوگوں سے واسطہ ہے ان کو، ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوگا تو ہم تقریر کریں گے، 2 4 لوگوں کو کیا پڑھائیں۔ تو جو علم باطن والا ہوتا ہے، جو تقلیدی علم والا نہیں ہوتا، ان کو لوگوں سے غرض ہی نہیں ہوتی۔ 2 4 آدمی بھی صحیح طور پر دلچسپی سے سننے والے آ جائیں تو ان کے لیے کافی ہے، وہ اپنا علم بانٹ دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بانٹنے والا نہ ملے تو وہ بیان بھی نہیں کرتے، اپنے دل کے اندر رکھ دیتے ہیں اور اپنے دل کو صاف کرنے کا کام لیتے ہیں اس علم سے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ میں شکر کی کان ہوں اور شکر میرے اندر پیدا ہوتی ہے اور میں شکر خود کھاتا ہوں۔ چوں پے دانا نہ بہرے روشنیس، ہم چو طالب علم دنیا دنیس۔ چونکہ وہ جو علم ہے، علم ظاہری، علم تقلیدی، وہ نور معرفت حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا گیا علم نہیں ہے، وہ روٹی کے لیے ہے، کمائی کے لیے ہے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے ہے، نعرے حاصل کرنے کے لیے ہے، اپنا مقام بنانے کے لیے ہے، روٹی کے لیے ہے، نور معرفت کے لیے نہیں ہے۔ نور معرفت کے لیے جو علم آتا ہے وہ لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا، اور ایسے نور سے جو آدمی محروم ہوتا ہے، وہ آدمی جو علم حاصل کرتا ہے وہ یہی علم ہوتا ہے، علم تقلیدی۔ اور علم تقلیدی کا طالب اس بیکار غلیظ دنیا کے طالب علم کی طرح ہی ہے، بھلے ہی وہ
علم دین حاصل کر رہا ہو، لیکن علم دنیا حاصل کرنے والے کی طرح کا ہی معاملہ ہے اس کا، کیونکہ اس کا مقصد یہی ہے۔ ایک آدمی دنیا کا علم حاصل کر رہا ہے تاکہ دنیا اس کی اچھی بنے، ایک آدمی دین کا علم حاصل کر رہا ہے لیکن اس کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہے، تو دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ دل کے اندر نور اتر گیا، اس سے آدمی استفادہ کرنا سیکھ لیتا ہے تو اس کو لوگوں کی ضرورت نہیں رہتی، اپنی پبلسٹی کی ضرورت نہیں رہتی، کوئی دیکھے دیکھے نہ دیکھے، کوئی آئے نہ آئے، لوگ آئیں گے تو میں بیان کروں گا، لوگ نہیں آئیں گے تو نہیں بیان کروں گا، بس یہ معاملہ ہوتا ہے اس کا۔ طالب علم است بہر عام و خاص، نئے کتا یابد عظیم عالم خلاص۔ وہ علم کا طالب علم عوام اور خواص دونوں کے لیے ہے، لوگ اس کے مطمع نظر ہیں، اس کا ٹارگٹ لوگ ہیں، عام آدمی بھی ہیں، خاص آدمی بھی ہیں، ان کا ٹارگٹ علم لوگ ہیں، بس میں لوگوں کے سامنے اپنا علم جھاڑ دوں تو میرا علم حاصل کرنا کامیاب ہو گیا، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ علم اس لیے حاصل نہیں کیا جاتا، علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ اس علم کی روشنی کی مدد سے نجات مل سکے۔ ہم چو موشے ہر طرف سوراخ کرد، نیست مرغے از ہما سوراخ فرد۔ دنیاوی مقاصد کے لیے علم حاصل کرنے والا اس چوہے کی طرح ہوتا ہے جو ہر طرف سوراخیں کرتا پھرتا ہے، دیواروں میں ہر طرف سوراخ کرتے پھر رہا ہے، کہاں سے جانے کا راستہ نکل جائے تو وہاں سے نکل جاؤں، وہ چوہے کی طرح ہے۔ لیکن جو دل کی صفائی کے لیے، اپنی روحانی بلندی کے لیے، درجات حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے وہ پرندوں کی طرح ہے، وہ اس طرح کے سوراخوں سے بری ہے۔ لوگ سوراخ ہیں، چوہے کے جتنے زیادہ سوراخ ہوں چوہا اتنا خوش ہوتا ہے، کبھی ادھر سے جاؤں گا کبھی ادھر سے جاؤں گا، جہاں ضرورت ہے وہاں چلا جاؤں گا۔ لیکن جو پرندہ ہوتا ہے اس کو کسی سوراخ کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو آسمانوں میں اڑنے والا ہے۔ ہم چو موشے ہر طرف سوراخ ہا، می کند غافل ز انوار لخا۔ وہ چوہے جیسا ہے کہ ہر طرف سوراخ کرتے پھرتا ہے اور کھودتا پھرتا ہے، لیکن اس نور سے غافل ہے جو اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، اور وہ لقاء کا نور ہے، اللہ سے ملاقات کا نور ہے، اس کے لیے علم حاصل کرو۔ چونکہ سوئے دشت و نورش رہ نبود، ہم درا ظلمات جہد می نمود۔ چونکہ وہ شخص اس دنیا کے میدانوں کی طرف، اس کے نور کی طرف کبھی گیا ہی نہیں، اس کے بارے میں اس کو پتا ہی نہیں، اسی لیے وہ انہی اندھیروں میں محنت کرتا رہتا ہے، محنت کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس کی محنت اندھیروں میں محنت کرنے کی طرح ہے، اس دنیا کے بارے میں پتہ ہی نہیں اس کو۔ گر خدایش پر دہت پر خرد، درہد از موشی وہ چوں مرغاں پرت۔ اگر خدا اس کو عقل کے پردے دے تو وہ چوہے پن سے نجات حاصل کر لے اور پرندوں کی طرح پرواز کرنے لگے۔ اب اللہ تعالیٰ دینا اس کو وہ عقل، وہ سمجھ، اس کے پردے، تاکہ اس کو سمجھ میں آئے کہ یہ چوہا پن کب تک کرتا رہے گا، دیواروں میں سوراخ کرتے کب تک پھرے گا، راستے اپنے کب تک بناتا رہے گا۔ تو کہیں بھی راستہ بنا لے، تیرے راستے لمیٹڈ ہیں، پھر بلی کا خطرہ ہمیشہ منڈلاتا ہے۔ اس سے نجات حاصل کر لے، پرندوں کی طرح پرواز کرنا شروع کر دے۔ ور نجویت پر بے مانت زیر خاک، نا امید از رفتن راہ سماک۔ اگر وہ پروں کی خواہش نہ کرے، پروں سے اڑنا نہ سیکھے، وہ مقام پرندوں کا حاصل نہ کرے تو ہمیشہ مٹی کے نیچے دبا رہے گا۔ وہ جو سماک کا راستہ ہے، سماک جو ہے اصل میں ایک ستارہ ہے جو چاند کی 14ویں منزل بتائی جاتی ہے، یہاں پر اس سے مراد وہ عروج، وہ بلندی ہے۔ اگر آپ کو سماک کا راستہ حاصل کرنا ہے تو اس طرح سے چوہوں کا راستہ ترک کرنا ہوگا۔ جن کو سماک کے راستے سے نا امیدی ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے، وہ لوگ چوہے بنے پھرتے ہیں۔ علم گفتارے کہ او بے جاں بود، عاشق روئے خریداراں بود۔ جو صرف زبانی علم ہوتا ہے، لفاظی، اندر علم اترا نہیں ہے، صرف منہ کے اوپر جاری ہے، لفاظی، صرف لوگوں کو اٹریکٹ کرنا، یہ زبانی علم ہے، بے روح ہوتا ہے، وہ کوئی اثرات نہیں ڈالتا، ہاں خریداروں کی توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ ایسے لفاظوں کو ہی لوگ بلاتے ہیں۔ علم وہ جو روحانیت کا ہے، علم وہ جو دل کا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ ایسے عالم کو کبھی کوئی نہیں بلاتا،
ایسے لفاظ عالم دین کو لوگ بلاتے ہیں، ان سے علم سے استفادہ کرتے ہیں، اور وہ علم صرف زبان تک ہوتا ہے، دل میں نہیں ہوتا۔ گرچہ باشد وقت بحث علم زفت، چون خریدارش نباشد مرد رفت۔ اگرچہ وہ بحث کے وقت بھاری علم ہو، جب بحث کرتے نا، آرگیومنٹ کرتے، اس وقت وہ بہت زیادہ پاورفل علم ثابت ہوتا ہے۔ ایک دل والا جو ہے وہ اپنے دل کا جو علم دے گا تو آرگیومنٹ کے طور پہ اس وقت اس کا دل کام میں نہیں آئے گا علم، لیکن جو لفاظی والا علم ہوگا وہ آرگیومنٹ کے دوران بہت مضبوط ثابت ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، وہ خریدار کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ کوئی اس علم کو حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، کوئی اس کو خریدنے کا خواہش مند ہے، پیسے دے کر اس آدمی کے اوپر ٹکا ہوا ہے، وہ پذیرائی کرے گا، وہ خریدے گا تو ان کا علم کام میں آئے گا، نہیں تو بیکار ہے۔ جبکہ دل والے کا علم خریدار سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا، کوئی پوچھے نہ پوچھے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ اپنی شکر خود کھاتا رہتا ہے، مزے کرتا رہتا ہے۔ مشتری من خدا یستو مرا می کشد بالا کہ اللہ اشترا، وہ کہتا ہے کہ میرا خریدار تو اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ مجھے اس عالم کی طرف کھینچتا ہے، اس نے مجھے خرید لیا ہے، اب مجھے ان لوگوں کی کیا ضرورت ہے، واہ واہ کرنے والوں، تم واہ کرو نہ کرو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس مقصد کے لیے میں نے علم حاصل کیا ہے وہ مقصد مجھے حاصل ہو رہا ہے۔ خوں بہائے من جمال ذوالجلال، خوں بہائے خود خرم کسب حلال، میرا تو خون بہا اس کا جمال ہے، اس کے جمال کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنا خون بہا کھاتا ہوں اور میری کمائی حلال ہے۔ این خریداران مفلس را بہل، چھ خریداری کند یک مشت گل، ان مفلس خریداروں کی طرف میں توجہ کیوں کروں، چھوڑ دیتا ہوں ان کو، یہ لوگ خرید ہی کیا سکتے ہیں، یہ مشت خاک ہیں، یہ دے کیا سکتے ہیں۔ میں اگر کوئی قیمتی علم کسی کو دے دوں تو جواب میں یہ مجھے کیا دیں گے، کیا دیں گے، 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ اور کیا دیں گے، لیکن میرا علم اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ سارا مال دولت روپیہ پیسہ تو مشت خاک ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے میں ان کی طرف نظر کرتا ہی نہیں۔ گل مخر گل را مخر گل را مجو، زاں کے گل خارست دائم زرد رو، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو پیسے کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں، پیسے کے لیے اپنا علم بیچتے ہیں، یہ دراصل پیسہ نہیں ہے بلکہ مٹی ہے، مشت خاک مٹی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مٹی مت کھاؤ، مٹی مت خریدو، مٹی کی کوشش مت کرو، اس کی جستجو مت کرو، کیونکہ ہمیشہ مٹی کھانے والا زرد رو ہو جاتا ہے، نامراد ہو جاتا ہے۔ دل بخر تا دائمن باشی جواں، اس تجلی چہرات چوں ارغواں، دل کو خرید تاکہ تو ہمیشہ جوان رہے۔ یہ ظاہری علم کو چھوڑ، وہ دل کو خرید جو علم والا ہے، وہ علم حاصل کر جو دل کے اندر اتر جائے، وہ ہے اصل دل کی خریدی، اور اسی سے تو ہمیشہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ اور یہ علامت بھی آئے گی تیرے اندر، کیا علامت ہے، اس تجلی چہرات چوں ارغواں، وہ تجلی سے تیرا چہرہ کھلتا ہوا دکھائی دے گا۔ گلے بابونا جو ہوتا نا، ایک قسم کا پھول ہوتا ہے جو لالی والا ہوتا ہے، تیرا چہرہ دیکھے تو لوگوں کو وہ لالی نظر آئے گی، گلے بابونا کی لالی۔ طالب دل شو کہ تا باشی چو گل، تا شوی شاداں و خندہ ہم چمل، دل کا طالب بن تاکہ تو پھول کی طرح کھلے، شراب کی طرح مسکراتا رہے اور ہمیشہ خوش رہے۔ جو دل کا علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں۔ دل نباشد آنکھ مطلوب اش گلس، این سخندارو یہ با صاحب دلس، وہ دل ہی نہ ہوگا جس کا مطلوب مٹی ہے، وہ کہے گا دل، جس کا مطلوب، جس کی خواہش، جس کا گول مٹی ہو، مٹی سے بنی ہوئی چیزوں ہو، وہ دل کیا ہے۔ اور یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے کہی جا رہی ہیں جو دل والے ہیں یا دل والے بننا چاہتے ہیں، سب کے لیے نہیں ہے۔ اب ان تمام باتوں کا ذکر کرتے ہوئے مولانا روم اب کچھ دعائیہ کلمات کر رہے ہیں، کیونکہ اب آپ نے بتا دیا کہ یہ سب اللہ کے فضل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے، تو آپ دعائیں کر رہے ہیں۔ یا ربی بخشش نہ حد کار ماست، لطف تو لطف خفیرہ خود سزاست، اے میرے خدا یہ عطا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہمارے بس کی نہیں ہے، ہم چاہ کر یہ دولت نہیں لے سکتے، کچھ ایسی خفیہ مہربانی کر دے
کہ تیری مہربانی ہو جائے تو ہم کو یہ دولت مل جائے. دستگیر از دست ماں مارا بخر پردرا بردار و پردہ ماں مدر. اے اللہ ہماری دستگیری فرما، ہماری مدد فرما، اور وہ ہم سے خرید لے جو ہم تجھے بیچنا چاہتے ہیں. اپنے پردے کو اٹھا دے اور ہمارے پردے کو مت اٹھا. کیا خوبصورت بات ہے. دیکھیے آپ، اپنے پردے کو اٹھا دے، ہمارے پردے کو مت اٹھا. ہماری پردہ پوشی کر، ہمارے عیبوں کو چھپا دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. اپنے پردے کو اٹھا دے جو رحم و کرم کا پردہ ہے، عنایت و بخشش کا پردہ ہے. باس خر مارا ازی نفس پلید کار دشتہ استخانے مارسید. یہ ناپاک نفس جو ہمارے اندر ہے ہم کو خریدنا چاہتا ہے. اس کے خریدنے سے پہلے تو خرید لے. اس کی چھری ہمارے ہڈیوں تک پہنچ چکی ہے. اس سے پہلے کہ یہ چھری چل جائے، ہماری ہڈیاں کٹ جائیں، ہم برباد ہو جائیں، تو خرید لے. اس چما بیچارہ گاں ای بند سخت کہ کشاید اے شہ بے تاج و تخت. ہم مجبوروں سے یہ سخت بیڑی کون کھول سکتا ہے سوائے تیرے. تو بے تاج اور بے تخت کا بادشاہ ہے، تو ہی یہ بیڑی ہمارے پیروں سے نکال سکتا ہے. ای چنی قفل گراں را اے ودود کہ توانت جس کے فضل تو کشود. اے میرے محبوب، ایسا بھاری قفل ہمارے پاؤں کے اندر پڑا ہوا ہے کہ ہم نہیں کھول سکتے. تیری مہربانی ہے جو کھول سکتے، بس اس کو کھول دے. ناز خود سوئے تو گردانیم سر چوں توئی ازما بما نزدیک تر. ہم اپنی جانب سے اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ تیری طرف رجوع کر لیں، اور وہ ہم کر رہے ہیں. ہم تجھے اپنے قریب جتنا سمجھتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے. ہم جو سمجھتے ہیں کہ خدا ہمارے سے اتنا قریب ہے تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے. با چنی نزدیکیے دوریم دور در چنی تاریکیے بے فرست نور. اس قدر نزدیکی کے ہوتے ہوئے، اس قدر قربت کے ہوتے ہوئے بھی ہم تجھ سے بہت دور ہیں. اب ایسی تاریکی میں ہم گرے ہوئے ہیں. اب ہمارے نجات کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ تو اپنے پاس سے نور بھیج دے. ای دعا ہم بخشش و تعلیم تست ورنہ در گلخن گلستہ ارچرست. یہ جو ہم دعا کر رہے ہیں، یہ جو ہم تاریکی سے نکلنے کی تجھ سے التجا کر رہے ہیں، یہ بھی تیرے فضل سے ہے، ورنہ ہم کو یہ دعا کرنے کی توفیق کہاں سے ملتی ہے. بھٹی میں چمن کہاں سے اگ سکتا ہے. ہماری ذات تو بھٹی ہے اور اس کے اندر چمن اگ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ تیرا فضل ہے جو ہم سے دعا کرا رہا ہے، ہم سے یہ خواہش کرا رہا ہے. درمیان خون رودہ فہم عقل جز اکرامے تو نتواں کرد نخل. خون اور انتڑی، ہمارا جسم کیا ہے؟ خون اور انتڑیاں ہیں. اس کے اندر تو نے سمجھ اور عقل جیسی چیزیں ڈال دی ہیں. یہ الگ چیز، وہ الگ چیز. ایک جسم ہے جو خون اور انتڑیوں کا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور عقل جیسی چیزیں ڈال دی ہیں. یہ کام تیرے کرم کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. جب تو نے خون اور انتڑی جیسی چیزوں میں سمجھ اور عقل جیسی چیزیں ڈال دی ہیں تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ ہم کو اس نفس کی بیڑیوں سے نکال دے. از دو پارا پی ای نور رواں موج نورش می زنت بر آسماں. یہ چربی کے دو ٹکڑے ہیں. یہ خون اور انتڑی جو ہے اس کا تعلق انسان کے ظاہری جسم سے ہے. یہ چربی کے دو ٹکڑے ہیں، اور وہ جو نور ہے جو تو دیتا ہے سمجھ اور عقل کی شکل میں، وہ آسمان سے آئی ہوئی چیزیں ہیں. یہ دونوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، ملاپ ہو رہا ہے. تو نے ایسا بنایا ہے انسان کو. انسان کا ذہن کھول کر دیکھیے، جو اس کے دماغ میں، اس کے سر کے اندر جو بھیجا نظر آئے گا وہ جانوروں کی طرح بھیجا ہے، کوئی خصوصی چیز نہیں ہے. ویسے ہی جیسے جانور کے سر میں ہوتا ہے ویسے انسان کے سر میں بھی ہے. لیکن اس انسان کے سر میں جانوروں کی طرح لگنے والے بھیجے میں تو نے جو سمجھ اور فہم کی چیزیں دی ہیں وہ جانوروں کو نہیں دی ہیں. گوشت پارا کے زباں آمد ازو میروت سیلاب حکمت جو بجو سوئے سوراخے کے نامش گوشت ہاست تاب باغ جاں کے میوش ہوش ہاست. گوشت کا ٹکڑا ہے زبان ایک. ہماری زبان معمولی گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اسی گوشت کے ٹکڑے کے اندر سے دانائی کا سیلاب نہر بہتا ہے. اسی گوشت کے ٹکڑے سے دانائی اور حکمت کی، وزڈم کی باتیں نکلتی ہیں. اور یہ ایک سوراخ ہے جس کو کان کا سوراخ ہم کہتے ہیں، اور اسی کان کے سوراخ سے حکمت ادھر سے ادھر منتقل ہوتی ہے. ایک آدمی کے اندر حکمت موجود ہے،
دوسرے آدمی کے اندر حکمت نہیں ہے، وہ اپنی حکمت کی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، پھر وہ اس کے زبان سے نکل کر بات دوسرے آدمی کے کان میں پہنچتی ہے، پھر وہ کان میں سے وہ حکمت کی بات دوسرے آدمی کے اندر جاتی ہے، پھر اس طرح سے ادھر بھی حکمت کے گل بوٹے کھل جاتے ہیں۔ شاہراہ باغ جہاں شرع اوست، باغ و بستاں ہائے عالم فرع اوست، جانوں کے باغ کی شاہراہ شریعت ہے۔ ایک جان کا باغ ہوتا ہے، وہ جانوں کا باغ جو کھلتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شریعت ہے۔ پہلی چیز شریعت ہے۔ دنیا کے جتنے باغ ہیں، جتنے چمن ہیں، سب اس کی شاخیں ہیں، اصل جو ہے وہ شریعت ہے، باقی سب اس کی شاخیں ہیں۔ اصل و سر چشمہ خوشی آنست زو تجری تحتہ الانہار خاں، سر چشمہ خوشی کا، کامیابی کا، انسان کی باطنی کامیابی، اخروی کامیابی، جس کو بھی کامیابی ملنے والی ہے، اس کا سر چشمہ، جس سے اس کو جنت ملے گی، جس سے اس کو تحتی الانہار کی دولت ملے گی، وہ شریعت ہی ہے، وہی اصل ہے، سر چشمہ۔ قصہ رنجور گو با مصطفیٰ ذاک لطف حق ندارت منتہا۔ اب بہت کام کی باتیں میں نے بتائی، اب اس دوران یہ گفتگو میں روکتا ہوں، اب اس قصے کی طرف آؤ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار صحابی کی نجات پرسی کو گئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی کوئی حد نہیں ہے، تو اب یہاں بھی اس صحابی کے ساتھ مہربانیاں ہو رہی ہیں۔ حضور کا نجات پرسی کے لیے تشریف لے جانا یہ ان کے اوپر ہونے والی ایک مہربانی ہے۔ شکر نعمت چوں کنی چوں شکر تو نعمت تازہ بود ز احسان او، نعمت کا شکر تو کیسے ادا کر سکتا ہے جبکہ تیرا شکر کرنا اس کے احسان سے ایک نئی نعمت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں کرتا ہے انسان کے اوپر، اس کے بعد اگر وہ بندہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق مل رہی ان نعمتوں کی وجہ سے، تو اس کو شکر کی توفیق ملنا خود ایک نعمت ہے۔ تو جس کو یہ شرف مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی حاصل ہو جائے اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو، تو وہ خود ایک مہربانی ہوگی۔ عزت و در شکر شکر آمد تمام، فہم کن دریا ختم الکلام۔ شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے اپنے آپ کو عاجز تصور کرے کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، یہی اس کا شکر ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں اس کی کہ میں کیسے شکر ادا کروں، یہ احساس ہی اپنے آپ میں شکر ہے۔ جب یہ احساس پیدا کرتے ہوئے تو شکر ادا کرے گا تو سمجھ لے کہ تیری بات پوری ہو گئی، ورنہ تیرا شکر بھی ادھورا رہ جائے گا۔ اب بیمار سے مزاج پرسی کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیمار کو ایک نصیحت فرمائی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر ہست گنج راز عرفان